السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، بظاہر ہمارے سامنے جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جن کی شخصیت سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم بہت اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ اندر سے کیسے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کو اصلیت پتہ لگتی ہے اور آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم نے تو اس کو ایک اعلیٰ مقام پہ اس شخص کو بٹھایا تھا اور یہ اندر سے کیا نکلا۔ ایک انگریزی محاورہ ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، یعنی کہ کسی کو دیکھ کے بھی آپ اندازہ نہیں لگایا کریں۔ اگر کوئی اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کو کہیں یار یہ اچھا انسان ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بظاہر جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا وہ ہمارے لیے اچھا انسان نہیں ہے، اور جو بظاہر ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ تو جیسا مرضی شخص ہو اندر سے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ آج کل جو اس کی مثال قائم کر رہے ہیں وہ ہے ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بہت بڑے سیلیبریٹی، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، لوگوں نے ان کو ایک مقام دیا ہوا تھا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کچھ ہفتوں سے ایک کیس چل رہا ہے ان کا کورٹ میں، اور ان کی جو اصلیت ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی ہے اور بہت حد تک سامنے آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب بہت سارے سیلیبریٹیز کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو جو ڈراماز مل رہے تھے یا وہ جو انڈسٹری میں کام کر رہے تھے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری انڈسٹری کو ریپرزینٹ کریں، تو ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ کینسل کیے جائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فیروز خان کی۔ جیسے کہ سبھی جانتے ہیں فیروز خان بظاہر ایک بہت حسین انسان ہے، بہت ہینڈسم ہے اور ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت دنیا ان کو پسند کرتی ہے۔ لیکن 2 ہفتے سے ان کا ایک کیس چل رہا ہے، 2-3 ہفتوں سے تقریباً چل رہا ہے۔ پہلے بھی ہمیں سننے کو ملا تھا، ہمارے سامنے بہت زیادہ خبریں آئی تھیں کہ ان کے جو ہے ان کی اہلیہ سے اختلافات چل رہے ہیں، پھر پتہ چلا کہ نہیں پیچ اپ ہو گیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ معاملہ دوبارہ بگڑ گیا اور ان کی علیحدگی ہو گئی ان کی وائف سے، علیزہ سلطان سے ان کی علیحدگی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر بچوں کا معاملہ کورٹ میں چل رہا تھا کہ بچوں کی کسٹڈی کس کو دی جائے گی، جس کی وجہ سے دونوں فریقین جو تھے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں بھی کر رہے تھے۔ علیزہ سلطان نے اپنی جو انسٹاگرام سٹوری پہ بھی بہت ساری باتیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مینٹل ٹارچر کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے غصے میں آ کے میرے اوپر گن تان لی، اور اس طرح کی باتیں کی گئی، اور فیروز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ علیزہ کا جو ذہنی توازن ہے وہ خراب تھا۔ لیکن اس وقت تک علیزہ نے کوئی جو شواہد تھے، جو ایویڈنسز تھے وہ نہیں شو کرائے تھے، لیکن اب علیزہ نے وہ ایویڈنس بھی شو کرا دیے ہیں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علیزہ کی جو باڈی ہے اس کے اوپر نشانات ہیں اور کافی زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ جب کورٹ میں گیا ہے تو اس کے بعد پھر فیروز خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ساری بات جھوٹ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ ایک سٹوری پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ میں ان تمام بے بنیاد بدنیتی پر مبنی اور جھوٹے الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں جو مجھ پر لگائے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان الزامات کی کوئی حقیقت یا صداقت نہیں ہے، میں ان کارروائیوں کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کروں گا، قانونی کارروائی شروع کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا ہوں، اور میں نے اس کے مطابق اپنی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، ان کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ میں واضح طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے ہمیشہ قانون کی اس کی صحیح معنوں میں پیروی کی ہے اور کبھی بھی جان بوجھ کر کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کرۂ ارض پر بسنے والے ہر انسان کے تمام انسانی حقوق پر بہت پختہ یقین رکھتا ہوں۔ ناظرین، اب یہ جو انہوں نے ایک وضاحت دینے کی کوشش کی ہے فیروز خان نے اپنی انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے، اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوا۔ سب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہو سکتا، کوئی آپ ایسا جواز پیش نہیں کر سکتے، نہ آگے کبھی کر سکیں گے، جس سے یہ ثابت ہو کہ عورت کو مارنا یا عورت پہ تشدد کرنا آپ کا جائز تھا۔ کوئی چیز اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ ARY پہ آج کل فیروز خان کا ایک ڈرامہ آ رہا ہے حبس کے نام سے، جس میں ان کی کو اسٹار اشنا شاہ ہیں۔ تو اشنا شاہ نے اپنی ایک ٹویٹ کی، اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اب بھی اس پر سوچ رہی ہوں اور صدمے کی حالت میں ہوں، کوئی بھی چیز عورت کے خلاف تشدد کا جواز پیش نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرے گی۔ میرا دل علیزہ سلطان اور فاطمہ جو فیروز خان کے 2 بچے ہیں، میں مطلب ان کو سپورٹ کرتی ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، مزید جو سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ اشنا شاہ کے بعد سرورت گیلانی نے بھی اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے، اس پر بات کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جتنی بھی پکچرز علیزہ کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تھی، انہوں نے وہ ساری اپنے جو ہے نا اپنے انسٹاگرام پر کاپی کی ہیں، ادھر پوسٹ کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ
बेगमात पर तशद्दुद करने वालों और धोखेबाजों को हमारी इंडस्ट्री की नुमाइंदगी से रोका जाए। यानी कि वो साफ अल्फाज में कह रही हैं कि इस तरह के जो लोग हैं वो इस काबिल नहीं है, हमारी इंडस्ट्री उनके जरिए रिप्रेजेंट की जाए, या वो लोग हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें जो अपने घर पे अपनी ही बीवी पर इतना तशद्दुद कर सकते हैं। उनको कोई हक नहीं है कि वो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बेसिकली वो उस जो इंडस्ट्री है उसका नाम खराब कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी हम जो लोग हैं, हम आम आवाम जो हैं, हम बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं इन सेलिब्रिटीज को, हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये स्क्रीन पे आते हुए हसीन चेहरे, हम इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, और हमें कहीं पता चल जाए कि ये सेलिब्रिटी यहाँ पर आ रहा है तो रश लग जाता है वहां पर। लेकिन ये लोग असल में इस काबिल नहीं होते, इनमें से बहुत से लोग इस काबिल नहीं होते। जैसा कि फिरोज खान का ये सारा मामला चल ही रहा है, आपके सामने ही है। अच्छा, और मजीद जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी इस पर बात की है। अदाकारा मीरा वली ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों को कसूरवार करार देने वालों के नाम एक तवील तहरीर में लिखा। तो बहुत खुशी है कि अलीजा जो है, फिरोज खान की जो एक्स वाइफ है, वो इस जालिम शख्स के खिलाफ खड़ी हुई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका खानदान, अलीजे का खानदान उनके साथ खड़ा है, उनको इस सारे मामले पे सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने मजीद कहा कि याद रखें, तलाक याफ्ता बेटी मुर्दा बेटी से बहुत बेहतर है। हम अक्सर अपने शो में ये बात करते हैं नाजरीन कि तलाक याफ्ता बेटी मुर्दा बेटी से बहुत बेहतर है। आप कभी भी कोई ऐसा मामला हो, आप अपनी बेटी को कभी फोर्स ना करें कि एक जानवर शख्स के साथ वो अपनी जिंदगी खराब कर दे, अपनी जिंदगी गुजार दे। क्योंकि हमारे माशरे के एक ये भी अलमिया है, जब बेटी को रुखसत किया जा रहा होता है तो उस वक्त उसको कहा जाता है कि वहां से तुम्हारा जनाजा ही वापस आना चाहिए, तुम लड़के मत आना, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। इस तरह की बातें की जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो खवातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं, वो अपने ससुराल में ही ससुरालियों के और शोहर के जुल्म सहते सहते अपनी जिंदगी खराब कर देती हैं, अपना दम वहीं पे तोड़ देती हैं, क्योंकि उनको अपने घर से, अपने खानदान से किसी किस्म की सपोर्ट नहीं होती। तो मीरा पे कहना है कि उनको बहुत खुशी हुई कि अलीजे को उनके जितने भी उनका खानदान है वो बहुत ज्यादा इस मामले में सपोर्ट कर रहा है। नाजरीन, अदाकारा नेमल खावर ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे जो मर्द होते हैं जो अपनी खवातीन पर तशद्दुद करते हैं, उनको जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको एक मिसाल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी चीज जिस्मानी या जिनसी इस्तेसाल की इजाजत नहीं देती। बहादुर अलीजा और इसके खूबसूरत बच्चों के बारे में मैं सोच रही हूँ। यानी कि अलीजे के साथ सब खड़े हैं, अलीजे को सब सपोर्ट कर रहे हैं और सब अलीजे के बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो जिस तरह के फिरोज खान कैरेक्टर्स करते हैं वो ही बड़े वहशियाना होते हैं और मार धाड़ और प्राउडी, घमंडी, इस टाइप के वो कैरेक्टर्स करते हैं। तो और उन्होंने यही सब कुछ जो है अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐड कर लिया है। नाज़रीन, बहुत सारे अदाकार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम एक कैरेक्टर जो कर रहे होते हैं हम उसमें ढल जाते हैं उस वक्त। यानी कि एक ड्रामा चल रहा है, हमारा एक कैरेक्टर है, हम उसमें ढले हुए होते हैं, जब तक वो ड्रामा चल रहा होता है हम उस कैरेक्टर में ही होते हैं। तो ये वाली जो मिसाल है ये फिरोज खान पे पूरी उतरती है कि वो जो ड्रामों में वहशियाना सलूक करते हुए नजर आते थे, जितना घमंडी पर उनमें नजर आता था, उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी वही सब कुछ इंप्लीमेंट किया है और अपनी बीवी को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर मुसीबत आई है। और बिल्कुल सही आई है, सही कर रहे हैं सब जो उनको किसी किस्म का सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, उस्मान खालिद भट्ट, उस्मान मुख्तार, मंशा पाशा, अनूशी अशरफ, मिनार खान, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब के सब जो हैं अलीजे के साथ हैं, अलीजे को सपोर्ट कर रहे हैं। मिनार खान ने अपनी ट्वीट में कहा कि जो फिरोज खान है वो जहनी बीमार हैं। जो वो एलिगेशन अपनी साबका अहलिया पर लगा रहे हैं, जो वो उनके वकील ने कोर्ट रूम में खड़े होकर बात की कि अलीजे जहनी बीमार है, उन्होंने कहा असल में जो फिरोज खान है वो खुद बीमार हैं और सबकी ही दुआ ये है कि अलीजे को इंसाफ मिलना चाहिए। सब ही अलीजे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब इस बात पर खुश हो रहे हैं कि देर से ही सही अलीजे ने एटलीस्ट इस बारे में बात की, दुनिया के सामने फिरोज खान का असल चेहरा लेकर आई। नाज़रीन, सहाफी राफे महमूद जो हैं उन्होंने जो हम टीवी की इंतजामिया है उनसे कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके साथ हैं, फिरोज खान के साथ लाइनअप है या जितने भी प्रोजेक्ट्स में इनको कास्ट करना है वो सब मंसूख किया जाए। जिस तरह हमें याद है कि सीनियर अदाकार एक फिरदौस जमाल हैं, उनका जब एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, उन्होंने माहिरा खान के बारे में कुछ बोल दिया था, तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए थे, उनके भी कैंसिल कर दिए गए थे, उनके बेटे के भी कर दिए गए थे। तो राफे महमूद का कहना है कि उसी चीज पे अमल करते हुए
فیروز خان کے بھی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ کینسل کیے جائیں تاکہ ان کو سبق ملنا چاہیے کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. اچھا ایک دفعہ ہوا یہ تھا کچھ 1-2 سال پہلے کی بات ہے, شاید 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی, جب ماہرہ خان کی ایک کنٹروورسی سامنے آئی تھی جس میں ماہرہ خان سگریٹ پیتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ کچھ فوٹو شوٹ تھا, وہ ویڈیوز تھی, وہ وائرل ہوئی تھی جس پہ ماہرہ خان کو بے شمار تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. ہر نیوز چینل پر وہ بات چلائی جاتی تھی کہ ماہرہ خان لڑکیوں کے سگریٹ پی رہی ہیں. لیکن اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا ہے. سگریٹ تو ان کی اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہی تھی نا, لیکن یہ جو معاملہ ہے فیروز خان والا یہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. جس طرح وہ اپنی بیوی پہ تشدد کرتے رہے ہیں اور جس طرح وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اب انہوں نے ڈینائی کر دیا ہر بات سے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میں تو قانون کے مطابق چلتا ہوں اور جتنے بھی انسان ہیں مجھے پتہ ہے ان کے جو حقوق ہیں میں تو سب کو فالو کرتا ہوں, میں تو اب لیگل ایکشن لوں گا اس کے خلاف. تو یہ سارا معاملہ اس کو اس طرح سے نہیں اٹھایا جا رہا براڈ کاسٹ میڈیا پر, حالانکہ اس بات کو اٹھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے, لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عمل غلط ہے. اور جتنے بھی ہمارے معاشرے میں جاہل اور درندہ صرف لوگ ہیں, یہ جو جانور نما انسان ہیں جن کو ہم بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی حقیقت سامنے آئے, وہ تھوڑے انسان کے بچے بن جائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.